اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157 یعنی آیت نمبر 156 سے 158 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ آج بہت ہی اہمیت کی حامل آیات ہیں جن میں بہت سارے عقائد کی اصلاح اور درستگی موجود ہے۔ جی، وقولہم، اور ان کے اس قول سے، کیا ان کا قول؟ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا رسول ہے۔ کتنی ایک بات کہ انا قتلنا المسیح، ہم نے قتل کیا ہے مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں۔ عجیب بات ہے۔ دوسرا جرم جس کا یہاں پہ پہلی دفعہ ذکر ہو رہا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح کو قتل کر دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب وہ آپ کو رسول مانتے تھے تو پھر قتل کیوں کیا؟ اس کے دو جواب دیے گئے۔ نمبر ایک، انہوں نے یہ الفاظ بطور تمسخر بڑھائے تھے، یعنی یہ رسول اللہ والے جو الفاظ ہیں نا، یہ بطور تمسخر بڑھائے تھے۔ وہ آپ کو رسول مانتے ہی نہیں تھے، یا یہ کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شان و توقیر بیان کرنے کے لیے بڑھائے ہیں، یا یہ الفاظ کس نے بڑھائے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن اگر یہود کی گزشتہ تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ کچھ بعید بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو رسول اللہ مانتے ہوئے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی ٹھانی ہو، یعنی ان کی عادتیں ایسی تھیں۔ حضرت زکریا اور حضرت یرمیاء علیہم السلام، یہ دو نبی ہیں، ان کو نبی مانتے تھے، لیکن جب ان بزرگواروں نے انہیں ان کی بد اخلاقیوں پر ٹوکا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں شہید کر دیا۔ بہرحال ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، اگرچہ اس کی تغلیظ آگے آ رہی ہے، اور پھر اس پر ان کا اطرانہ اور فخر کرنا، اس سے بڑھ کر ان کے کفر کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ان کے کافر ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح کے دشمن یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا اور سولی دے دیا، اور آپ کے ماننے والے اور پرستار بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہود نے حضرت مسیح کو سولی دے دیا۔ گویا بیٹا سولی پر لٹکتے ہوئے ایلی ایلی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ فریاد کرتا رہا، الف یہ لام یہ اس زبان کے الفاظ تھے اور وہ پکارتے رہے، اور باپ نے اس کی کچھ مدد نہیں کی۔ سمجھ آ گئی؟ جب دشمن اور دوست سب اس بات پر متفق ہو چکے تھے تو قرآن نے آ کر حضرت مسیح کی عظمت و جلالت شان سے پردہ اٹھایا اور صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ یہودی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس اللہ کے رسول کو اپنے اللہ کا پیغام سنانے کے باعث انہوں نے قتل کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کی اس ناپاک سازش کو ناکام بنا دیا اور اپنے رسول کا بال بھی بیکا نہ ہونے دیا۔ دونوں چیزوں کی نفی کر دی، یعنی یہودی نہ آپ کو قتل کر سکے، ما قتلوہ نہ قتل کر سکے، وما صلبوہ نہ سولی چڑھا سکے، نہ آپ کو قتل کر سکے اور نہ سولی پر چڑھا کر تذلیل کر سکے، جیسے مختلف انجیلوں میں مذکور ہے۔ مرزائیوں کی لاہوری پارٹی کے امیر مولوی محمد علی نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن میں اس جگہ توضیحی نوٹ لکھا ہے۔ اس میں اس بات کی بڑی زحمت اٹھائی ہے کہ آیات قرآن کو انجیلوں میں بیان کردہ حقائق پر منطبق کریں، چنانچہ وہ ان تمام تفصیلات کو جو انجیلوں میں موجود ہیں بڑی فراغ دلی سے تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت مسیح کو سولی دیا گیا۔ مرزائی بھی اسی عقیدے اور اسی سوچ کے مالک ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ چنانچہ وہ نیم جاں ہو کر دوسرے مجرموں کی طرح نیچے گر پڑے۔
آپ کے پہلو میں ضربیں لگا لگا کر چھلنی کر دیا گیا اور خون کے فوارے بہہ نکلے وغیرہ، یعنی یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں۔ پھر آخر میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے بھی سولی پر مرنے کی نفی کی ہے، لیکن اگر وہ ذرا سا تأمل کرتے تو قرآن کا ایک لفظ ہی ان کو اس زحمت لا طائل سے بچا لیتا۔ وہاں دونوں چیزوں کی نفی ہے، مرنے کی بھی اور سولی پر چڑھا جانے کی بھی، کیونکہ سالبہ کا معنی ہے السلب هو تعلیق الانسان للقتل، کسی انسان کو لٹکا دینا تاکہ وہ مر جائے۔ سولی پر چڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کو سولی پر لٹکا دیا جائے تاکہ وہ مر جائے۔ مر جانا سلبہ کے معنی موضوع لہو میں داخل نہیں، بلکہ اس فعل کا مقصد ہے، اور مقصد و غایت مفہوم کو مستلزم ہو لیکن معنی میں داخل نہیں ہو کرتا۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہود اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، آپ کو پکڑا بھی گیا، آپ کے منہ پر تھوکا بھی گیا، کانٹوں کا تاج بھی پہنایا گیا اور سولی پر بھی چڑھا دیا گیا۔ گویا اپنی طرف سے انہوں نے اس منحوس منصوبہ کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ مسیح توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہوئے اور بچ گئے۔ یہود کا مقصد تو پورا ہو گیا، انہوں نے آپ کی تذلیل و تحقیر اور ریت رسانی کے سارے ارمان پورے کر لیے۔ ہمارا ایمان ہے کیا؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ناپاک سازش کو ناکام کر دیا اور اپنے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر رسول کی توہین کرنے کا انہیں قطعاً موقع نہیں دیا، اور یہی قرآن کا واضح اعلان ہے۔ یہ پہلے بات ان کی یہودیوں کی، پھر مرزائیوں کی جو لاہوری پارٹی ہے اس کی بات کی، اور آخر میں یہ بیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نہ تو اللہ کے نبی کو قتل کیا گیا اور نہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ ولیکن شبہ لہم، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت، جو ان کی حقیقت جو معاملہ تھا نا وہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ہیں ان کے متعلق۔ تفاسیر میں اگرچہ ایسی روایات کثرت سے مندرج ہیں جن میں حضرت مسیح کو گرفتار کرنے اور آپ کے بچ جانے اور کسی دوسرے انسان کو سولی چڑھائے جانے کی تفصیلات موجود ہیں، یعنی آپ بچ گئے اور آپ کی جگہ پہ جو آپ کا کوئی ہم شکل تھا اس کو سولی چڑھا دیا گیا اور آپ کے سولی چڑھانے کے عمل کو مشتبہ کر دیا۔ لیکن محقق علماء تفسیر نے صراحت کر دیا ہے کہ کوئی روایت بھی یقینی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی حدیث مروی نہیں۔ بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے رومی گورنر پیلاطس کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ دین موسوی میں تحریف کرتے ہیں، اور جھوٹی شہادتیں پیش کر کے اس کو مجبور کیا کہ آپ کو پھانسی کی سزا دے، اور جب ایسے پس و پیش کرتے دیکھا تو اس کو فتنہ و بغاوت کی دھمکی دی۔ انجیل کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے، جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوا جاتا ہے تو پانی لے لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہے۔ انجیل متی۔ تو جب پیلاطس نے ان کے دباؤ کے زیر اثر آپ کو بے گناہ اور معصوم یقین کرتے ہوئے سولی دینے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت غالبہ اور حکمت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا اور ایک منافق کی شکل کو آپ کے مشابہ کر دیا، اور یہودی اسی کو مسیح سمجھ کر پکڑ لے گئے اور اسے پھانسی دیا۔ اغلباً وہ منافق یہودا تھا جو آپ کا حواری تھا، اور جب یہودیوں نے اسے 30 روپے کا لالچ دیا تو اس نے اپنے پیغمبر کی مخبری کی اور آپ کو گرفتار کرانے کی کوشش میں یہود کا ساتھ تھا۔ ما لهم به من وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ان کے متعلق، شک و شبہ میں ہیں ان کے متعلق۔ اس بارے میں نصارہ کے مختلف اقوال کی تو حد ہی نہیں۔ امام رازی نے 3 مشہور فرقوں کی آراء نقل کی ہیں، نستوریہ، ملکانیہ، یعقوبیہ، یہ 3 فرقے ہیں۔ نستوریہ فرقہ کا یہ قول ہے کہ مسیح کا ناسوت تو مصلوب ہوا لیکن ان کا لاہوت مصلوب نہیں ہوا، یہ 2 انسانی حقیقتیں ہیں۔ ملکانیہ کا خیال ہے کہ لاہوت بھی مصلوب ہوا لیکن بذات نہیں بلکہ بواسطہ ناسوت، اور یعقوبیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ناسوت اور لاہوت دونوں کو سولی دی گئی
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ آراء کسی دلیل پر مبنی نہیں بلکہ سب کچھ ظن و گمان کی نقش آرائیاں ہیں۔ یہ تینوں نے جو آراء پیش کی انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں یہ شک ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم، الا اتباع الظن، بجوز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً، نہ لاہوت اور نہ ناسوت، دونوں لحاظ سے انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، اپنی طرف۔ مسیح کے نام سے واقف جتنی قومیں جہاں کہیں بستی تھیں سب اس غلط فہمی کا شکار تھیں کہ آپ کو سولی دیا گیا۔ اس عالمی غلط فہمی کا ازالہ اور حضرت مسیح کی عظمت کا اعلان اگر قرآن حکیم نہ کرتا تو اور کون کرتا، اس لیے بار بار اس حقیقت کو دہرایا جا رہا ہے کہ وما قتلوہ یقینا، آپ کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف۔ حضرت مسیح کے بارے میں پھیلے ہوئے تمام نظریات کا بطلان کر کے اب قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اٹھا لیا؟ کہیں وہ خود بیٹھا تو ہے نہیں کہ وہاں بلا لیا ہو، تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ آسمان پر۔ حضور علیہ السلام کی حدیث معراج میں اس کی تصریح موجود ہے، کیونکہ رفع کا معنی بلند کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کو نیچی جگہ سے اٹھا کر بلند جگہ پر رکھ دیا جائے یا کسی کا مرتبہ اور شان بلند کر دی جائے تو وہاں رفع کا لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں یعنی بلندی مقام اور بلندی شان، تو رفع کا استعمال کیوں دل میں کھٹکے؟ بات اتنی سی تھی، بالکل مختصر اور دو ٹوک، کہ یہودیوں کا دعویٰ اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت مسیح کو سولی دے دیا گیا، دونوں غلط ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور حدیث رسول نے بتا دیا کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن انسان کی کج بحثی یا ندرت آفرینی کا کیا علاج جب تک سیدھی اور صاف بات میں اپنی پخ نہ لگا لے حضرت کو قرار نہیں آتا۔ جناب مرزا صاحب آنجانی تشریف لائے اور اپنے نبی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے وفات مسیح کو بطور اساس قرار دیا، حالانکہ ختم نبوت کے مسلک و حیات مسیح کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر بفرض محال حیات مسیح ثابت نہ ہو سکے تو بھی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا صریح انکار اور کفر ہے۔ مزید برآں مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور استدلال بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ آپ مسیح کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے حضرت مسیح آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ جناب جن احادیث میں مسیح کی آمد کا ذکر ہے ان میں تو مسیح کا نام، ولدیت، محل نزول اور جو کارہائے نمایاں آپ انجام دیں گے اس سب کا تفصیلی ذکر ہے، اور حسن اتفاق کہ آپ میں ان تفصیلات میں سے کوئی ایک چیز بھی تو نہیں پائی جاتی۔ میں اس میں آپ کو تھوڑے سے عرض کر دوں گا۔ تو پھر آپ وہ مسیح کیوں کر ہوئے جن کی آمد کا وعدہ فرمایا گیا؟ ان احادیث کثیرہ میں سے ایک حدیث کا ذکر ابھی آ رہا ہے، تو پھر انہی احادیث پر اعتراض کی بچھاڑ، اور جب اس میں بھی کامیابی نظر نہیں آتی تو پھر تعویلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے دانشوروں نے بچھڑے کو خدا مان لیا تھا، تو آج اگر کوئی مرزا صاحب کو نبی یا مسیح موعود مان لے تو کیا تعجب ہے؟ حیات مسیح علیہ السلام کی تفصیلی بحث سورۃ الاحزاب کی 41ویں آیت کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیے۔ بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔